بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے ولاگ میں الیکشن کے حوالے سے حکومتی اسٹریٹجی، خواہش، ضروریات، ترجیحات اور فرار پر بات ہوگی۔ تو آپ اسی موضوع پر ہم آپ سے زیر بات چیت کریں گے۔ موجودہ حکومت نے پہلے دن سے ہی الیکشن سے قربت کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو وہ الیکشن میں جانے سے پہلے طے کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے اس سلسلے کی جو کڑی سامنے آئی وہ نیب قوانین میں تبدیلی تھی، اور نیب کے سے موجودہ حکمران اتحاد کی قیادتوں کو بچانے کی سبیل تھی۔ اس کا اہتمام کر لیا گیا، لیکن یہ اہتمام ابھی ادھورا ہے کہ ابھی اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، اور کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ اگر اس کو چلنے کا موقع ملا اور یہ چلتی رہی، موجودہ چیف جسٹس اپنی ذمہ داری پر فائز رہے، تو کل اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت کو بہرحال یہ دھڑکا ہے کہ یہ چیف جسٹس اور ان کے اتحادی، جن کی حالیہ دنوں میں یہ چیف جسٹس اور ان کے فاضل دوست، جن کی حالیہ دنوں میں تعداد 8 کے طور پر سامنے آئی ہے، وہ کسی بھی صورت موجودہ حکومت کے نیب قوانین میں ترمیم کو قبول نہیں کریں گے۔ موجودہ حکمران اتحاد اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کے کیمپ میں سمجھے جانے والے 8 جج حضرات کسی بھی صورت نیب قوانین میں حکومتی مرضی کے مطابق ترامیم کو برداشت نہیں کریں گے، اور ممکن ہے کہ اگلے دنوں کسی وقت سماعت جب شروع ہو تو نیب ترامیم کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے جہاں بعض پرانی اور تازہ شکایات کی وجہ سے حکومت سخت پریشانی اور ناراضگی کی کیفیت میں ہے، اس خطرے کی وجہ سے بھی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے لیے حکومتی حلقوں، حکومتی اتحاد اور حکومتی قیادت میں قبولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکمران اتحاد نے آتے ہی جو دوسرا کام کیا تاکہ آرام اور سکون کے ساتھ اگلے عام انتخابات سے پہلے بہت ساری چیزوں کو اپنے حق میں ہموار کر لے اور طے کر لے یا ان کی تعیناتی کر لے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے حکومت نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اس نے الیکشن کے لیے موجودہ مالی سال میں کوئی پیسہ روپیہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی لیے حالیہ دنوں میں حکومت کے بعض ذمہ داروں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے فخریہ انداز کے ساتھ اور بڑی بعض سطحوں پہ سنجیدگی کے ساتھ کہا ہے کہ اس مالی سال میں تو حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے لیے بجٹ ہی موجود نہیں ہے، جیسا کہ بجٹ دستاویزات ان دوستوں کے مطابق واضح کرتی ہیں، تو کیسے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد اور اس کی قیادت کی سوچ الیکشن کے حوالے سے پہلے دن سے ہی درست نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بدنیتی پر سوچ پر مبنی سوچ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ الیکشن کرانے کے حق میں قطعاً نہیں تھے، ورنہ اس طرح کا نہ کوئی جواز بناتے، نہ ایسے جواز کا موقع تلاش تھے۔ موجودہ حکمران اتحاد الیکشن تک جانے سے پہلے کئی اور چیزوں کو بھی سیٹل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آرمی چیف کی تقرری اور نیب چیئرمین کی تقرری کو اس حکمران اتحاد نے اپنی مرضی اور آشاؤں کے مطابق ممکن بنا لیا ہے۔ موجودہ حکمران اتحاد کی یہ بھی کوشش ہے کہ اگلے عام انتخابات کو اس وقت تک ہر صورت میں دور رکھے جب تک کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے منصب پر موجود ہیں۔ عمر عطا بندیال حکومت کو کسی بھی صورت اب قابل قبول نہیں رہے ہیں۔ دوسری کوشش جو موجودہ حکمران اتحاد کی ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی کی منصب صدارت سے فراغت کے بعد ہی الیکشن کا ڈور ڈالا جائے، اس سے پہلے الیکشن نہ ہونے دیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی سپٹمبر میں یعنی ماہ ستمبر میں اپنے عہدے سے فارغ ہوں گے،
اور ڈاکٹر عارف علوی بھی اپنے عہدہ صدارت سے ماہ ستمبر میں ہی فارغ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ ستمبر تک حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی یا نہیں ہونے دینا چاہتی جس کے نتیجے میں نئے الیکشن ماہ ستمبر سے پہلے یا ماہ ستمبر میں ممکن ہو سکے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ نئے انتخابات کو، یہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے مارچ میں ہونے والے سینٹ انتخابات سے ذرا پہلے ممکن بنا لیں، تاکہ سینٹ کے انتخابات کا معاملہ بھی مکمل ہو جائے اور حکومت کو اس وقت تک اپنے خلاف مہنگائی اور بے روزگاری، افراط زر کی وجہ سے پائی جانے والی نفرت کا ازالہ کرنے کا موقع بھی مل سکے۔ تاہم آج کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت نہ انتخاب کرانا چاہتی ہے اور نہ اسے اس میں اپنی جیت کے واضح امکانات نظر آتے ہیں، بلکہ حکمران اتحاد کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کو اپنے ہی صوبہ پنجاب میں اپنی جیت کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنے لیے منفی سرویز کے نتائج کی وجہ سے ہی مسلم لیگ نواز ابھی الیکشن سے فرار چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ فوری طور پر پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی سب سے زیادہ مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف زیادہ کامیابی سے اور زیادہ نمایاں انداز سے سامنے آ سکے۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔